1935 میں ہٹلر کے دور میں جرمنی بہت طاقتور ہوگی. انہوں نے ایک دفعہ اپنی بائبل کو اکٹھا کیا، 70 والیوم اکٹھے کیے، ان کو آپس میں ملایا تو ایک دوسرے سے ملتا نہیں تھا. ایک رات کہتا تھا، دوسرا دن کہتا تھا، ایک صبح کہتا تھا، دوسرا شام کہتا تھا، ایک آج کی بات کرتا تھا، دوسرا اسی کو کل کی بات کرتا تھا. ایک مثال دے رہا ہوں. وہ پریشان ہو گئے، کہنے کہ یہ کیا، اب ان 70 بائبل میں کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کیسے ہم کوئی پیمانہ بنائیں؟ کہ پہلے مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، اس میں بھی ڈھونڈو. تو اپنے تو انہوں نے 70 والیوم اکٹھے کیے، ہمارے انہوں نے 40,000 قرآن اکٹھے کیے. اور 1935 میں پریس اتنا عام نہیں تھا، ہاتھوں کے لکھے نسخے زیادہ تھے. ٹھیک ہے، 40,000 قرآن کو انہوں نے لفظ کو لفظ سے جوڑا، حرف کو حرف سے جوڑا، وہ کہیں غلطی نہیں نکال سکے. اور تھک کے بیٹھ گئے کہ یہ کوئی آسمانی پروگرام. تو قرآن، اور آپ وہ بچے ہو بد نصیب کہ کبھی قرآن کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب تو تمہاری ڈگریوں کے نام ہی بڑے اوکھے اوکھے ہو گئے ہیں. ہمارے زمانے میں تو سوکھا سا کام تھا، FSc BSc MSc MBBS، گل مک گئی. اور BBA، کتنی بیبیاں اکٹھیاں کرو گے BBA. تو تم قرآن کو کبھی دیکھتے ہی نہیں ہو کہ جس کتاب نے مجھے زندگی سکھانی ہے، جس نے مجھے میرے مالک کا پتہ بتانا ہے کہ وہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ کیسا ہے، الحی القیوم. یہ میرا قرآن بتا رہا ہے، مجھے اور کوئی نہیں بتا سکتا. وہ اللہ کیسا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. کیسا ہے وہ اللہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کیسا ہے میرا آپ کا اللہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ یہ کائنات آپے نہیں پیدا ہو گئی. شروع سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک ایک طبقہ ایسا رہے گا جو کہے گا اللہ کوئی نہیں ہے، یہ آپے ہی ہو رہا ہے. تو پخانہ تیرا آپے نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی پیچھے سے زور آتا ہے تو کرتا ہے. زور لا کے کڑ کے بکھا کے 2-4 چرکیاں. تو ایک طبقہ شروع سے ہے، رہے گا کہ کوئی نہیں ہے، سب بس ایسے ہی چلتا رہے گا. اور بعض کہتے ہیں بس بائی نیچر پیدا ہوتے ہیں. اس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کبھی نہیں اٹھیں گے. یہ قرآن بتا رہا ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. یہ قرآن بڑا، آپ کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آیا لیکن الفاظ کی طاقت سمجھ میں آئی. بولنے والے کے لہجے میں کتنی طاقت ہے، کس طاقت کے ساتھ اور کس ردم کے ساتھ الفاظ آ رہے ہیں. الفاظ میں کتنی موسیقی ہے اور کتنا ردم ہے اور کتنا زور ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب تیرا رب بنانے والا ہے، وہ اس کو توڑ کے دوبارہ زندہ کر کے پھر تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر تمہیں حساب دینا پڑے گا. تو دوسری بنیاد یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے. قرآن کا چیلنج ہے آج تک جو کھڑا ہوا ہے، جسے آج تک کوئی اس کو ٹارگٹ نہیں بنا سکا. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. کہ کہو میرے محبوب، سارے انسان سارے جنات اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسا ایک کلام تیار کر کے دے دو. آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے. اس کے ذریعے سے کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کلام یوں تیار کیا جا سکتا ہے. تو 1444 ہجری چل رہی ہے، 1444، کہ انسان کٹھے ہو جاؤ، جنات کٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسا ایک کلام، ایک سطر تیار کر کے دے دو. تو آگے اللہ خود کہتا ہے لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے.
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہاں ایک بڑا عجیب لفظ بولا اللہ نے، نصیرہ نہیں کہا۔ چاہے سارے ایک دوسرے کی مدد کرو اور ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار کرو، نہیں کر سکتے۔ یہاں نصیرہ کی بجائے ظہیرہ کا لفظ ہے۔ ظہیر کہتے ہیں جو کمر کے پیچھے کھڑا ہو۔ ظہیر کا لفظی مطلب ہے جو پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو۔ کئیوں کے نام ظہیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں تم کلام لانے کے لیے لگاؤ گے زور، اور زور تمہارا لگ نہیں سکے گا۔ تم پیچھے گرو گے تو تمہارے پیچھے ایک اور کھڑا ہو جائے، پھر وہ بھی یوں پیچھے جائے گا، پھر اس کے پیچھے ایک اور کھڑا ہو جائے۔ لائن لگا لو، پوری آدم کی نسل ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو کر کھلو کھلو کھلو، نہیں کھڑے ہو سکتے، سب گریں گے، منہ کے بل کمر کے بل گریں گے۔ سارے جنات، سارے انسان قرآن کے برابر کا کلام نہیں لا سکتے۔ چیلنج نہیں، کوئی کتاب ایسے نہیں جس کا پہلا جملہ ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اور لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور ایک اس کا دعویٰ یہ ہے اگر یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں کئی